بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. متفق عليه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ایمان کے بعد جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، جس چیز کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے، یعنی اچھی عادات اور اچھی صفات ہیں. اور برے اخلاق سے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو آگاہ کیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی ہے. جناب باری تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دنیا میں بھیجنے کے مقاصد کو بیان کیا تو جہاں بہت سارے مقاصد تھے وہیں پر ایک مقصد تھا لیزکیہم. اے نبی علیہ السلام، آپ کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ آپ مخلوق کے اخلاق کی اصلاح کریں اور ان کو اچھی عادات سے آگاہ کریں اور ان سے اپنی زندگیوں کو سجانے کی تاکید فرمائیں اور برے اخلاق سے ان کو آگاہ کریں تاکہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں. جب آدمی اچھے اخلاق کا، اچھی عادات کا، اچھی صفات کا حامل ہوتا ہے تو اس کی زندگی خود بھی سکون سے گزرتی ہے اور سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بھی وہ آدمی رحمت ہوتا ہے، نعمت ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے، برے اخلاق کا مالک ہے، بری صفات، بری عادات اس کو لگی ہوئی ہیں تو وہ اس شخص کی زندگی بھی وبال جان اس کے لیے ہوتی ہے اور معاشرے، سوسائٹی کے لیے بھی وہ عذاب سے کم نہیں ہوتا. اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کو بیان کیا ہے. اور آپ علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے تھے کہ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں، دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو لوگوں کو سکھاؤں اور برے اخلاق سے، بری عادات سے، بری صفات سے لوگوں کو بچاؤں، اس سے بچنے کی تاکید فرماؤں. یاد رکھیے کہ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں. احادیث مبارکہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اصولی طور پر اخلاق کا حکم دیا ہے، یعنی اخلاق کے فضائل بیان کیے ہیں، اس سے متصف ہونے پر انعام و اکرام کے وعدے کیے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بعض وہ صفات بیان کی ہیں جو جن کا شمار اچھے اخلاق میں ہوتا ہے اور ایسی چیزوں کو بھی بتلایا ہے جن کا شمار بری عادات، بری صفات میں کیا جاتا ہے. تو ابھی جو حدیث پڑھی گئی اس کا تعلق پہلی قسم سے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچھے اخلاق کے حامل کی کیا تعریف کی ہے، اس کے لیے کیا فرمایا وہ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ جس کے صدقے میں یہ کائنات وجود میں آئی، جو محبوب رب العالمین ہے، جس کے صدقے، جس کے طفیل میں ہم اور آپ سانسیں لیتے ہیں، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کہہ رہے ہیں. اگر وہ کسی کو بہتر کہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا ہی عظیم ہوگا، کتنا ہی بہتر ہوگا.
آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. کیا ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی اس کی صفات سے، اس کی عادات سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، لوگوں کو ضرر نہیں پہنچتا. وہ لوگ اس کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ اس کو رحمت سمجھتے ہیں، زحمت نہیں سمجھتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، کہ تم میں سب سے کامل و مکمل ایمان والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں. آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ ایمان اور اخلاق میں کیا نسبت ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل و مکمل ہے. یعنی جس کا ایمان کامل و مکمل ہوگا اس کے اخلاق بھی کیا ہوں گے؟ اچھے ہوں گے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. یہاں پر ایک وضاحت ہے. وضاحت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول کے لیے، چاہے اخلاق ہو، اخلاق کے علاوہ کوئی بھی نیک عمل ہو، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا شرط اول ہے. اگر کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا، اس کے اخلاق کتنے بھی بلند ہوں، وہ شخص اچھے اخلاق والا نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ اچھے اخلاق کی ایک صورت ہے. چونکہ اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ جو بناوٹی عادات صفات ہوتی ہیں غیروں کے اندر، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس پر اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اس لیے آج کے اس درس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے اپنی زندگیوں میں ایسی صفات لانی چاہیے، اپنے آپ کو ایسی عادات و ایسے اطوار سے سجانا چاہیے جس سے ہماری زندگی بھی سکون کی ہو اور ہم معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بھی رحمت بنے، اور برے اخلاق سے جہاں تک ہو سکے حتی المقدور ہر ممکن کوشش کر کے بچنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی بھی سکون سے گزرے اور معاشرے اور سوسائٹی والے بھی ہمیں رحمت سمجھیں، زحمت اور عذاب نہ سمجھیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.